अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी बेज़बान सरियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। मेरी तरफ से भी बड़ा मुबारक सा दिन है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त आज हमारा शो है। बड़ा ख़ास ये शो है, बड़े ख़ास लोगों के लिए ये शो है। अपनों की बात करनी है, अपने से अंदाज में करनी है, आगे बढ़ने की बात करनी है, उसके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ पाकिस्तान के जो बढ़ते कदम हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना बाकी, इसकी बात करेंगे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आज इस दिन की मुनासिबत से यूं तो हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेहमान आज हमारे साथ होंगे, कुछ ऐसी कहानियां हमारे साथ होंगी कि जब उनकी कहानी आप भी सुनेंगे तो सोचेंगे ज़रूर, अगर वो आज उठ सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। उनका अपना किरदार, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक शहरी का किरदार क्या होना चाहिए, एक इदारे का रोल क्या होना चाहिए, रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इस सब पर करेंगे बात। लेकिन पहले आज के दिन की मुनासिबत से रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ होना इस कायनात का हुस्न है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है और हर किसी की सलाहियत दूसरे इंसान से जुदा है। दुनिया में मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक अरबों इंसान मौजूद हैं। ऐसे ही 1 अरब खसूसी अफराद भी मौजूद हैं जिनके लिए जिंदगी का सफर कठिन जरूर है, लेकिन अगर इनको दरपेश चैलेंजेस समझते हुए हालात पैदा किए जाएं तो वो किसी से कम नहीं। बेपनाह खुदादाद सलाहियतों के मालिक खसूसी अफराद ने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं कि आज वो मिसाल हैं। ऐसे ही खसूसी अफराद का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुआशरे के इन खास अफराद के साथ इजहार यकजहती करना है, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, इनकी फलाह बहबूद को फ़रोग़ देना है, ताकि किसी भी आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने के लिए इनकी हौसला अफजाई की जा सके। हर साल 3 दिसंबर को खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है। 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक करारदाद के जरिए खसूसी अफराद के आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। साल 2021 में मनाया जाने वाला खसूसी अफराद का आलमी दिन इसलिए भी अहम है कि पूरी दुनिया कोरोना की वबा की जद में है। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा खसूसी अफराद को मुतासिर किया है। खसूसी अफराद के 2021 के आलमी दिन का मकसद कायदाना सलाहियतों के साथ खसूसी अफराद की कोरोना के बाद मुआशरे में अमली और मुतवाज़ी शिरकत को यकीनी बनाना है। आलमी अदारा सेहत के अदादो शुमार के मुताबिक 1 अरब इंसान यानी कि दुनिया की 15% आबादी खसूसी अफराद पर मुश्तमिल है, यानी ये खास अफराद हमारी खास तवज्जो के मुस्तहिक हैं। दुनिया में 80% खसूसी अफराद का ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से है। इन ममालिक में इन खसूसी अफराद के लिए सहूलियात का फुकदान है। अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो इन अफराद को दी जाए तो दुनिया के हर शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ने की सलाहियत रखते हैं। आज इस दिन के मौका पर हम सबको इस बात का अज़्म दोहराना है कि खसूसी अफराद को तालीम के बुनियादी हक तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। जिंदगी के हर शोबे में इन्हें आगे बढ़ने के मौके और वसाइल फ्राहम किए जाएं। खेलों के मैदान से लेकर दफ्तरी अमवार तक ये खसूसी अफराद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। बस थोड़ी सी तवज्जो इन खसूसी अफराद की जिंदगी बदल सकती है और ये माशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं। ये दुनिया को लीड कर सकते हैं और आम अफराद की तरह जिंदगी बसर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो थी तफसीली रिपोर्ट जो कि आपने मुलाहिज़ा की कि आलमी दुनिया में किस तरह से आज का दिन खुसूसियत का हामिल है और मनाया जा रहा है। जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, एक ऐसा मुसद्दिक अदारा जो कि हमें बताता है कि हमारी दुनिया की जो कुल आबादी है उसका 15% हिस्सा इन मखसूस अफराद पर मुश्तमिल है। तो जब हम बात करते हैं दुनिया के 15% इस हिस्से की आबादी के हवाले से, तो वहीं पर किरदार नजर आता है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का किरदार ऐसे में क्या है, पाकिस्तान अपने इन मखसूस शहरियों को क्या हुकूक दे रहा है। वो रियासत
जो माँ का दर्जा रखती है, क्या वो माँ होने की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा भी रही है, वो हमने देखना है। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि जो बुनियादी हुकूक हैं इन मखसूस अफराद के, जिन्हें ये मुआशरा बाज़-औक़ात माज़ूर अफराद कह देता है, क्या वो बुनियादी हुकूक देने में मुआशरा भी वही किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि सबसे पहले आपकी आती है इनफरादी जिम्मेदारी, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर। आप बाद में गवर्नमेंट की तरफ देखें, आप बाद में सरकारी सतह की तरफ देखें, पहले ये देखें कि आपने क्या किरदार अदा करना है। तो वहीं पर हम ये देखते हैं कि साल 2019 से पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस की जानिब से इस दिन की अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। आज भी पार्लियामेंट हाउस में इस मुनासबत से एक भरपूर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, लेकिन वो शख्सियात जो कि वहां पर भी मौजूद होंगी, हमने सोचा कि क्यों ना सुबह पाकिस्तान की टीम उनसे आपको हूबहू मिलवा दे। और ये हमने कोशिश क्यों की, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है, और जब बात डेवलपिंग नेशंस की होती है तो तकरीबन जो 80% मखसूस अफराद हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। जैसे ज़रियाब ने भी कहा कि पार्लियामेंट हाउस की सतह पर यानी हुकूमत की सतह पर काम हो रहा है, तो उस पर काम करने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम। सर यकीनन आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए आपके बारे में तमहीद बांधना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर दिल अजीज शख्सियत और सभी लोग आपको जानते, सिर्फ नाम ही काफी होता है। उन शख्सियात में से एक हैं। उनके साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिले हुमा साहिबा, KPK से MNA मुंतखब हुए हैं और चैंपियन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट विद डिसेबिलिटीज में अपना किरदार अदा कर रही हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि एक वॉरियर हैं, क्योंकि इस शो के आगाज से पहले इनसे एक नशिस्त लगी और हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो तमाम जो इनकी जिंदगी का सफर, और हमें इन्हें एक विमेन वॉरियर क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको आगे चलकर बिल्कुल। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस मुनज़्ज़ा गिलानी साहिब, आप कंट्री हेड हैं साइड सेवर्स की, आपको भी वेलकम कहेंगे शो। आपका इदारा यानी वैसे तो UK बेस्ड है, ये इंटरनेशनल NGO है। पाकिस्तान में किस तरीके से इनका काम है, कैसे बिनाई से बचाव के लिए मुहिम और कैसे बिनाई से बचाव के लिए इनकी काविशें, इनकी कोशिशें हैं, उसको हम सराहते भी हैं और आपके सामने जो मामलात हैं वो रखेंगे भी। बिल्कुल। और बिल्कुल मुनज़्ज़ा साहिबा के साथ मौजूद हैं मिस ज़ला साहिबा, मिस ज़ला कैसर साहिबा। आप स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की साहबजादी हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। और वालेकुम अस्सलाम और वेरी गुड मॉर्निंग मैं ये कहूँगी ज़ला आपको, लेकिन साथ ही साथ आपने अब तक क्या कुछ सफ़र किया है और आगे आपका क्या विजन है, आप क्या चाहती हैं करना लोगों के लिए, हम उस पर भी चलकर आपसे बात करेंगे। और उनके साथ एक और शख्सियत जो मौजूद हैं, आबिया अकरम साहिबा। स्टेप से आपका ताल्लुक है और गालिबन आप 1997 से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, और जिस तरह आपने अपनी स्ट्रगल को मैं कहूँगा पीछे रखा और लोगों की स्ट्रगल कम हो जाए उस पर काम किया, पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्ट्रगल को कम करने के लिए जो आपकी कोशिश है उसकी तरफ भी आएंगे। बट स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम असद कैसर साहब। सर 2019 यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बाद जो स्टेप्स लिए जाते रहे, जिसमें एक सबसे अच्छा स्टेप जो लिया गया मैं कहूँगा वो इदारों को एक्सेसिबल बनाने से मुतालिक था। तो जो एक विजन था, जिस मिशन को लेकर चले, हम कहाँ पर पहुंचे ये आहिस्ता आहिस्ता हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक्सेसिबिलिटी का जो एक आम फैक्टर था उसको कैसे इदराक हुआ और कैसे उस पर फिर काम हुआ, किस किस ने साथ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपकी बहुत मेहरबानी कि आज जो एक ख़ास दिन है, जो अब अपने उन लोगों के जो खुसूसी अफराद हैं उनके साथ पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो हम पार्लियामेंट में भी ये दिन मनाते हैं और मेरे ख्याल में ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा कि हम इधर पार्लियामेंट में कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात के कि इसके हवाले से पहली दफ़ा पार्लियामेंट में एक स्पेशल कमेटी बनी है, और स्पेशल कमेटी जो है ना वो इनके हुकूक के लिए कि कानूनी क्या उसके लिए राइट होने चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है। और उस कमेटी ने अब तक मुझे बहुत खुशी है कि एक बिल भी पास किया जो अभी एक्ट का हिस्सा बन चुका है, जो कि इनके आरा की वजह से और अभी गुज़श्ता हमारे सेनेट से, और ये इन्होंने मुझसे जब मैं पहले कर रहा था ये सेमिनार कर रहा था पार्लियामेंट में, तो जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने मेरे से ये कमिटमेंट ली थी कि आपने एक्ट में ये कानून हमारे पास करना है। अल्लाह की करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि वो कानून पास हो चुका है, वो एक्ट का हिस्सा बन चुका है। ICT राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि एक्सेसिबल, मैं जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोर्ट भी है और चिल फाउंडेशन है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो ख़ासकर जो पार्लियामेंट को एक्सेसिबल बनाया उसकी सपोर्ट से, और इस्लामाबाद में जी जितनी भी सरकारी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं या जो है ना
پارکس ہیں اس کو جو ہے نا ایکسیسیبل بنا رہے ہیں کورٹ کے ساتھ. اور سب سے اہم کام جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک آگاہی مہم ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو احساس دلائیں کہ آپ ایک اس معاشرے کے باعزت شہری ہیں, آپ برابر کے شہری ہیں, آپ کی رائٹس ایکول ہیں, آپ کو جو ہے نا اپنی اس سچویشن سے نکلنا ہوگا کہ آپ جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل آپ سمجھے کہ ہم کوئی وہ ہے نہیں, یہ آپ کی جو ویل ہوگا, آپ کے اندر کمٹمنٹ ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور اس کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. اصل کسی صاحب جب ہم مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر بہت سارے ہم تو ایسے ایسے ہاسپٹلس بھی دیکھتے ہیں, ایسے ایسے ادارے بھی دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ریمپس تک موجود نہیں ہوتی کہ جہاں پر ایک ویل چیئر کو چلا کر لے جایا جا سکے. ہم باقی حقوق تو پھر بہت دور دیکھتے ہیں. یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس کے کچھ چیدہ نکات میں چاہوں گی اگر آپ یہاں پہ کچھ بیان کر دیں کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے, کیونکہ پہلے تو اس قسم کے اویئرنیس پروگرام کا انعقاد ہی نہیں کیا جا رہا تھا, اب تو ماشاءاللہ بل تک پاس کیا گیا, کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان ریاست کے ان شہریوں کو بھی اس درجے کے حقوق ملیں گے؟ اب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی بلڈنگ بنیں گے, یہ بلڈنگ جو ہے نا وہ لازم ہوگا کہ وہ اسپیشل پرسن کے لیے وہ ایکسیسیبل ہو. اس کی کوئی وائلیٹ مطلب اس کے لیے جو مطلب جو خاص کر جو وہ ہے پارکس ہو گئے, اسکول ہو گئے, ہاسپٹلس ہو گئے, سرکاری جتنی بھی بلڈنگ بن رہی ہے وہ باؤنڈ ہوں گے کہ وہ اس کے لیے, اور خاص کر اس کے لیے جو مطلب واش روم وغیرہ ہے وہ بھی اس کے لیے ایکسیسیبل بنانا, اس کو وہ بنانا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی جو ایجوکیشن کی جو اس کی سکولز ہیں اس میں یہ اہتمام کرنا کہ ان بچوں کو ہر جگہ پہ اس کو جو ہے نا ایجوکیشن کا رائٹ ملے, اور کہیں اس کو ایسا آرگنائزیشن یا کوئی نہیں. تو اس پہ ہم نے پورا کام کیا, اور یہ ان کے مشورے سے ان کی آرگنائزیشن اس میں پوری طرح انوالو تھی جو ہم نے ایکٹ پاس کیا. ٹھیک سر, ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں جو کاوشیں گورنمنٹ کریں, وہ چاہے پھر ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو بریل میں آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کیا کہ اب وہ ایک ویژولی کو امپیئرڈ ہے تو وہ بھی پڑھ پائے کانسٹیٹیوشن کو. اس کے علاوہ اگر آئی ڈی کارڈ کا حصول, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ہم نے بریل میں کر دیا اور یہ ایکسیسیبل بنا, کیونکہ یہ تو ایک جو وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اس وقت اس کے اوپر کافی کام ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ملک میں نہیں تھا, تو کانسٹیٹیوشن میں تو اس وقت جو ہے نا اس کے لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہوگا. بالکل. اس کے علاوہ بھی کہیں راہداری پہ کہیں کوئی بھٹک نہ جائے, اس کے لیے جو نشاندہی کرنی ہے اس پر بھی آپ لوگوں کی طرف سے کام کیا گیا. سر اب تھوڑا سا میں آپ کی پرسنل لائف پر آتا ہوں. آپ کی بیٹی زلا بھی یہاں پر موجود ہیں, زیادہ سینسٹائز زلا نے آپ کو کیا؟ زلا آپ کی پہلی بیٹی ماشاءاللہ بڑی بیٹی ہیں آپ کی. زلا کے ساتھ جس طرح زلا سے بھی ہم آگے چل کے پوچھیں گے, لیکن زلا کو جس طرح فیس کرنا پڑا فار دیٹ میٹر ایجوکیشن کے لیے, اس نے زیادہ آپ کو سینسٹائز کیا کہ نہیں کیونکہ صرف زلا میری بیٹی نہیں ہے, وہ تمام بچے جو اگر ڈفرینٹلی ایبلڈ یا ڈسیبل ہیں تو ان سب کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, یہ اب ہماری ذمہ داری بیکاز ہم گورنمنٹ میں ہیں. دیکھیے بالکل ضلع کا تو ایک رول ہے, میں اس کی انکار نہیں کر سکتا, لیکن میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں بیسیکلی سوشل ورکر, میں پہلے سوشل ورکر تھا, اس کے بعد جو ہے نا پالیٹکس میں آ گیا. اپنے وقت میں جو ہے نا ادھر ہم ٹیوشن سینٹر چلایا کرتے تھے, مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے تھے, اور پھر جب میں صوبائی صدر بنا تو اس وقت بھی ہم نے اپنے ضلع میں اسپیشل لوگوں کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی ورک کیا, اور ان کے لیے دفتر کی ارینجمنٹس, اس کے لیے بیسک فیسلٹیز چھوٹے لیول پہ تھا لیکن اس طرف رجحان اور اس طرف کافی وہ تھا. اور ضلع نے جو میرے جو کیا اس نے مجھے بہت زیادہ سینسٹائز کیا, بہت زیادہ, اور مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ نہیں ہے, یہ بہت لوگ ہیں جو ضرورت ہے اس کو کہ ان کو جو ہے نا سوسائٹی میں اچھا مقام ملے, سوسائٹی میں اس کے لیے کام ہو, اور ان کو وہ مجھ میں چونکہ میں اس والدین میں سے ہوں مجھے اس بات کا احساس ہے, تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام بچوں کے لیے وہ سہولیات ہوں, وہ مواقع فراہم ہو جس کی وجہ سے ایک عام بچے کو بھی وہ بنیادی سہولت مل سکے جو میری بیٹی کو ملی ہے. زلا سے بھی بالکل بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور سوال جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا بھی جواب مجھے ضرور دیں. زلا ماشاءاللہ بی ایس ایجوکیشن پڑھ رہی ہیں, کیونکہ زلا پھر آگے کسی نوکری کی طرف یا جو بھی ان کا پیشن ہوگا وہ ان سے آگے چل کے اسپیشل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتی ہیں. سر یہ جو بل پاس ہوا اس میں 2% سرکاری سطح پر کوٹا رکھا گیا سرکاری نوکریوں کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان افراد کی ضروریات کو پورا کر سکے گا؟ دیکھیے پہلے تو جو اس کا کوٹا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, اس میں بھی مسئلہ ہے, اور میں شکر ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو
ان کا کوٹا ہم نے اس کا خیال رکھا ہے، اور ابھی ہم نے اس کے لیے جو ہے نا ایڈورٹائز کی ہیں، بلکہ اس کی انٹرویو بھی ہو چکے ہیں. جو اسپیشل پرسن ہے، جو اس کا پرسنٹیج ہم اس کو وہ دیں گے. ان کو مزید بھی بڑھانا چاہیے، مطلب جتنی بھی اس قسم بچے ہیں سب کے لیے ارینجمنٹ ہونا چاہیے 100%. مطلب وہ، اور اس کے لیے کوئی صرف یہ سرکاری نوکری نہیں ہے، ان کے لیے جابز اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے. بزنس میں اس کے لیے کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے. یہ جو ضلع کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی اپنی بھی خواہش ہے کہ یہ PhD کرے گی ایجوکیشن میں، اللہ کو منظور ہوا تو. اور پھر جو ہے نا ہماری اپنی بھی آرگنائزیشن ہے، اسکولز ہیں، تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب کی جگہ جو ہے نا یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اپنے سسٹم چلائیں، اپنا آرگنائزیشن چلائیں، اور اس میں یہ آگے کام کریں. زبردست. ذلا تھوڑا سا اب آپ بتائیں ان 3 سالوں میں جو گورنمنٹ نے سٹیپس لیے، جس طرح وہ چاہے ایکٹ ہو، وہ چاہے ایکسیسیبلٹی سے متعلق ہم دیکھیں چیزیں ہوئیں، جب کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے، جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کی اپنے والد سے کیا گفتگو ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اچھا اس کو اس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟ بیکاز ظاہر ہے آپ سے بہتر تو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی سمجھا نہیں سکتا، بیکاز یو آر دی ون ہو از ایکچولی فیسنگ دی ایشوز. تھینک یو فار دس آنر کہ آپ ادھر آئے اور مجھے اتنا اہم سمجھا اس انٹرویو میں. آئی ول ٹیک لٹرل کریڈٹ کہ میں جب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال گورنمنٹ نے کس طرح گزارے، تو گورنمنٹ کا فرسٹ سال جب ختم ہونے والا تھا تو میں اسی سال میرا ہوا تھا پرائم منسٹر سے ملاقات. تو میں نے ان سے لائٹلی بات کی تھی کہ سر آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان یور مشن. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا اس طرح دیکھا تھا، اور انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کے وہ دیکھنے نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، اور دین پیرنٹس کے بیک سپورٹ نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا. دین اس کے بعد میری جب کیونکہ ان کے ہوتی ہے میٹنگس وغیرہ، تو ان سے میں نے پاپا سے بات کی کہ آپ کی گورنمنٹ مختلف سیکٹرز کو کور اپ کر رہی ہے، ادھر بھی کور اپ کر رہی تھی. میں نے کہا ایسی بات ہے کہ اسپیشل پرسنس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو اگر آپ مین اسٹریم پہ آ جائیں نا تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، کیونکہ آپ کی ایک پوزیشن ہے، اور ورلڈ 3rd پاورفل پوزیشن میں نے آپ کا. تو آپ اگر کریں گے تو آپ، میں نے کہا لیجسلیٹو پاور آپ کے پاس ہے، ایگزیکٹو، تو اگر آپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ ایک ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. تو الحمدللہ اب کیونکہ 3 دسمبر کو ہم تیسرے سال ہم منا رہے ہیں، تو بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ ایک حد تک کام ہوا ہے. ایون دو میں نے خود بھی اس سے ریلیٹڈ ہوں، میں چاہتی ہوں، جو میرا ایم ہے کہ فیوچر میں جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو جو مشکلات پیش ہو رہی، کیونکہ میں پرسنلی اس الحمدللہ میری تو کوئی سچویشن نہیں ہے جو میری جس سچویشن سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو اور اس طرح جو فیس کریے اس بیریئرس کو، تو وہ فیس نہ کر سکے. اور ابھی جو سوسائٹی، کیونکہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری، ہم سب ماشاء اللہ سب لوگ ایجوکیٹڈ بیٹھے، تو میں انکلوژن، جس طرح ہمارے استعفیٰ کا تھیم انکلوسیو ٹورڈز انکلوسیو سوسائٹی ہے، تو میرا ایم یہی کہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں اس طرح سے کام کروں جو ایک ایسا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو جو کہ انکلوسیو ہو، جو کہ جس میں اسپیشل پرسنس بھی ہو، جس میں نارمل بھی ہو، تاکہ یہ اسٹگما جو ہے عام ہو جائے. کوئی یہ نہ ہو کہ نہیں یہ نگلیکٹڈ پرسن آف سوسائٹی ہے اور ان کو آنر نہیں دینا چاہیے، تو وہ تھوڑا سا عام ہو. اب 3 سالوں میں جو سٹیپس لیے جاتے رہے ضلع، اب چونکہ آج پھر 3 دسمبر اور ظاہر ہے اسپیکر صاحب بھی یہاں پہ چونکہ موجود ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ ضلع کے طور پہ نہیں، ایک ڈفرنٹلی ایبل کی نمائندگی کے طور پہ آپ کہنا چاہیں کہ اچھا گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ڈو دس ناؤ، دس از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ؟ نمبر 1 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ ایکسیسیبلٹی ہو ہمارے ہر ادارے کے لیے، ہر ادارے میں. گورنمنٹ آفیشلز میں تو ہو سکتی ہے نا، وہ تو اسی، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی فوکس کیا جائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں پہ، لیکن گورنمنٹ پہ ان کے زیادہ ایزی ہوگا. تو ایکسیسیبلٹی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایکسیسیبلٹی ہے. اینڈ دین از کمپین، کہ کمپین چلائی جائے. دین از ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پراپر کمپین ہو، بچوں کو دکھایا جائے، ان کے سلیبس میں ایسا کورس ہو کہ جو اسپیسیفک سوسائٹی ہے ہماری یا اسپیسیفک سیگمنٹ آف آر سوسائٹی جو ہے، تو ان کو اس طرح مینز ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کیا وہ نوٹ ان سمپیتھیٹک وے، ان ایمپیتھیٹک وے، ان کو تھوڑا سا گروم، ان کی پرسنالٹی کو گروم کیا جائے. تو ایجوکیشنل لیول پہ بھی ہونا چاہیے. دوسرا اور ابھی means it's a lot of work, there is a lot of work to be done, لیکن inclusion, my point is, my first point is کہ inclusion، سب چیزوں کا حل inclusion ہی ہے. inclusion ہوگی
पहले एजुकेशन इंक्लूजन होगी तभी सोसाइटी हमारी इंक्लूजन होगी. ज़रा आपसे गुफ्तगू मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे और बाकी मेहमानों से भी, क्योंकि स्पीकर साहब की थोड़ी मसरूफियात हैं, आज इन्होंने इस इवेंट के लिए भी पहुंचना है. सर, बतौर फादर मैं आपसे ज़ला और आपके दोनों के बॉन्ड के बारे में भी जानना चाहूँगी. बेटी की पैदाइश हो या बेटे की पैदाइश हो, इंसानी एतबार से कहा जाता है कि उसकी पहली दरजगाह माँ की गोद और उसका घर होता है. जब आपको ज़ला के बारे में, उसकी इस डिसेबिलिटी के बारे में मालूम हुआ, किस तरह से बतौर वालिद आपने हमेशा ज़ला को इनकरेज किया और आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि इन बच्चियों का, ये इन बच्चों का आपने किस तरह से ख्याल रखना है, मोटिवेट करना है आपने? असल में जिस दिन अल्लाह ने मुझे ज़ला का तोहफ़ा दिया तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है. तो एक तो ये है कि उसी वक्त मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे हिम्मत दे कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं. और मैं समझता हूं कि ज़ला की वजह से जो मेरी किस्मत बदली है ना, यानी उससे पहले मेरी ज़िंदगी और इसके बाद मेरी ज़िंदगी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यानी रहमत है ना सर बेटी, ऐसे तो नहीं कहते. यानी अल्लाह ताला ने मेरी पॉलिटिकल ज़िंदगी में, मेरे माशी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब लाया है. वो इनकलाब को मैच ही नहीं हो सकता. मैं एक मतलब मिडिल क्लास का आदमी हूँ. उधर जो है ना PTI में था, इमरान खान के साथ जो है ना 96 से मैंने ज्वाइन किया हुआ था. और मतलब जिस तरह, लेकिन इनकी पैदाइश है ये 2000 में इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया. मतलब 1-2 साल में अल्लाह ताला ने मुझे माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम कर दिया. मेरे बिजनेस चल पड़े, मेरे कारोबार चल पड़ा, मेरी इज़्ज़त में इजाफा होना शुरू हो गया. मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से सूबाई सदर बन गया. ज़ला ने तो किस्मत बदल दी. अल्लाह ने करे. और ये हर दिन जो है ना मेरा चेंज होता रहा. तो अल्लाह ने इसके लिए मेरी ज़िंदगी में जो बुनियादी इस वक्त कुछ है तो ये इनकी किस्मत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है. प्लीज की भी बात है, लेकिन माशाल्लाह इनकी मेहनत की भी बात है. देखिए ऑन रिकॉर्ड में कह रही हूँ कि हमारी लाइफ ऐसे 24/7 इन्होंने अपने पब्लिक को दिए हुए, तो फिर कामयाब तो उन्होंने होना था. बिल्कुल होने लगे थे, गिला तो नहीं करेंगे. लोगों को दिवाए जब मैं जिसके इसी साथ के लिए अल्लाह पर की आने मदद लगी तो लोग थी ही दिवाए, तो फिर तो कि ना सिर्फ ज़ला आपने बताया कि आप लोग 3 बहन भाई हैं. 2 बहनें तो 2 बहनें और 2 भाई. तो कभी ऐसा होता है कि सभी कहें कि नहीं बाबा आप ज़ला से ज्यादा प्यार करते हैं, हमें जरा कम इंपॉर्टेंस देते हैं? नहीं, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. सारे मतलब बच्चों में कोई वो नहीं होता, बच्चे सारे बच्चे. हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको बड़े बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव होता है. छोटे को बहुत तंग, मेरा सबसे छोटा भाई है ना, मैं उसको बहुत तंग करती हूँ, छेड़ती हूँ मैं उसको. मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी हूँ, बाबा के काम में करती हूँ, तो इसलिए मुझसे बाबा प्यार करते थे. तो वो अनोए होते हैं उस बात से कि इस तरह नहीं है. जबरदस्त. अच्छा, ज़ला ने एक बात की सर, तो मैं उसी पर आपका कमेंट भी लेना चाहूँगा. ज़ला ने कहा कि जो करिकुलम है वो भी ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए एजुकेशन की के एतबार से. तो क्या गवर्नमेंट उस पर भी अब काम करे? क्योंकि ज़ाहिर है सर, बजाय ऐसे कि हम डिसेबल को एक उस तरह से सेंसिटाइज करें, हमें तो हर शख्स को सेंसिटाइज करना है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे. वो स्कूल लेवल पे होनी चाहिए. एग्जैक्टली, उस पर काम हो रहा है. छोटी बुनियाद से ही जब हम बिल्कुल. लोग करेंगे, जो डालेंगे. उन्होंने पॉइंट उठाया है ना, इसको मैं जो हमारी स्पेशल कमेटी है उसके एजेंडे पे डालूंगा. ओके. ताकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना सोसाइटी को सेंसिटाइज करें. और वो होगा आपके सिलेबस में जब होगा, और उसमें इस किस्म के कि वो इन लोगों को जो है ना मुख्तलिफ नामों से ना पुकारे. हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम. मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, मजाक भी करते हैं. तो सोसाइटी को, और उसमें मैं समझता हूँ मैं इसको एजेंडे पे डालता हूँ, और उस पर जो है ना हम फिर जो करिकुलम कमेटी है या जो भी हुकूमत के इदारे हैं, इनके साथ हम टेक अप करेंगे. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि आपकी मसरूफियत है इसलिए हमने वक्त आपका शुरू में ज़्यादा ले लिया, क्योंकि बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है. छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. और इस साल का थीम, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, रिपोर्ट भी आपको हमने कुछ देर पहले दिखाई थी, जिसका थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड.
کس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, پاکستان کس سطح پر آگے بڑھ رہا ہے, اس کی آج ہم بات کریں. ڈیورنگ دا ڈسکشن ظاہر ہے کچھ سجیشنز بھی آئیں گی پارٹیسپینٹس کی طرف سے, اور ان سجیشنز پر کس طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے اس پر بات کریں گے. ایک اور مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کر لی ہے ڈیورنگ دا شو, عاطف شیخ صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام اسٹیپ. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا ادارہ نہیں آپ کی این جی او کس طریقے سے کام کرے یہ بھی ہم آگے چل کے پوچھیں گے, بٹ آئی تھنک جو ہم نے ذکر کیا تھا نا ایک ایسی کہانی جس نے ہماری آنکھوں میں بھی نمی پیدا کر دی تھی, ان سے بات کرتے ہیں. میں یہی کہوں گی ا لیڈی ود آئرونک پرسنالٹی, ایک وارئر, ایک جنگجو, ضلع ہما صاحبہ ایم این اے فرام کے پی کے. ضلع ہما صاحبہ, یوں تو بہت کچھ ہے آپ سے جاننے کے لیے کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ نے جس طرح سے گزارا زندگی کے 15 سال. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ان 15 سال کو جب آپ دیکھیں اور آج آپ اپنی شخصیت کو دیکھیں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز یا ڈسیبلٹیز, کس طرح سے ایک انسان خود کو ہی موٹیویٹ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے, کس کا کردار ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور جن لوگوں کو اسپیشل پرسنس کہا جاتا ہے وہ اسپیشل اس لیے ہیں کہ اگر آپ جسمانی طور پہ کسی ایک اعضاء سے محروم ہیں, اس محرومی کو آپ اپنی طاقت بنا کے آگے آتے ہیں اور معاشرے کو حیران کر دیتے ہیں, سوسائٹی کو حیران کر دیتے ہیں, اور ہمارے سامنے ایسی جیتی جاگتی مثالیں ہیں. تو آج کا دن ان کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے میں سمجھتی ہوں, اور ان کی امپورٹنس کیا ہے وہ ہر ایک شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انہیں معاشرے کا ایک فعال حصہ بنائیں. تو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس دن کا انتخاب کیا ہمارے ساتھ مل کر. اور جہاں تک پرسنل میری اپنی سٹوری کا ہے تو میں, چونکہ مجھے ارتھرائٹس تھا اور پیدائش کے بعد مجھے جو ہے تو کچھ میں بیمار ہو گئی تھی, کومے میں چلی گئی تھی, تو میں جسمانی طور پہ تھوڑا سا معمولی سا میرے جوائنٹ میں نقص پیدا ہو گیا تھا اور ٹیٹنس ہو گیا تھا مجھے کہنا چاہیے. اس وقت اتنا علاج کے ریسورسز نہیں تھے, اور یا پھر شاید کبھی آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہو گئے ہو تو بس پیرنٹس نے بھی یہی سمجھا کہ بچی ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن تقریباً میں 37 سال کی تھی 2007 میں کہ میری ہپ جوائنٹ ایکسپائر ہو گئی, اور ایک دم سے ہو گئی. مجھے ایک سمجھ بھی نہیں آئی کہ ایسا کیا ہوا, اور پھر اس کے 1.5 سال بعد میری دوسری ہپ جوائنٹ ایکسپائر ہو گئی. چونکہ اس وقت میری پرسنل لائف میں کچھ اس طرح کی پرابلمز آ گئی تھیں کہ مجھ پر میرے بچوں کی ذمہ داری آ گئی تھی, اور میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میرے لیے چوائس تھی کہ یا میں اپنا علاج کراؤں یا میں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دوں, کیونکہ وہ میرے لیے میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ تھا بینگ اے مدر, کہ جیسے ماں ایک سیکریفائز ہی کا نام ہے میرا خیال ہے. تو میں نے سوچا کہ میری صحت تو دیکھی جائے گی, وہ میرے اللہ کا اور میرا معاملہ ہے, پر جو میرے رب نے مجھ پہ رسپانسبلٹی دی ہے 3 بچوں کے پالنے کی, تو سنگل ہینڈڈلی, تو وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس دوران جو 15 سال میں نے گزارے, میں نے ایک ایک چیز پہ ایک ایک پین محسوس کی کہ آپ جب ڈسیبل ہوتے ہو, کیونکہ میری ایک سٹرگل تھی پہلے بھی, کیونکہ میں کے پی کے کا سب سے پہلے آرٹ اینڈ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ میں نے اسٹیبلش کیا تھا, اور اس وقت میرا ایک فیم تھا, ایک نام تھا. بالکل اس وقت پی ٹی وی کے شوز میں آتی تھیں, اس وقت اخباروں کی زینت بنتی تھی. ہاں جی, پی ٹی وی کے شوز میں, ہر انٹرویو میں, ہر جگہ, اور بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوتے تھے. ہماری جو ایگزیبیشنز ہوتی تھیں میرے پروڈکٹس کی, میری جو انسٹیٹیوٹ تھا. لیکن ایک دم سے میں پیروں سے معذور ہو گئی, اور میرا کانفیڈنس جو اسکائی ہائی تھا وہ بالکل نیچے چلا گیا, اور میں آسمان سے زمین پہ آ گئی. لیکن اگر ماں نہ ہوتی تو شاید میں وہیں رہ جاتی, لیکن چونکہ میں ماں تھی تو میں نے اپنی اس کمزوری کو پیچھے رکھ کے اپنی تمام سٹرینتھ اپنے بچوں کی تربیت پہ دی, اور میں نے تقریباً 14-15 سال until unless کہ میرے بچے کہیں پہنچ نہ گئے, ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے خیر اسی دوران میں نے پالیٹکس جوائن کیا, میں نے زیرو سے پھر اپنا بزنس سٹارٹ کیا, اپنے بچوں کو پڑھایا, لیکن میں نے اپنا علاج کو وہیں رہنے دیا. 15 سالوں میں آپ کی کنڈیشن کیا تھی؟
جی میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میں کہیں جا نہیں سکتی تھی, اگر جاتی تو یا میں ویل چیئر پہ جاتی یا میں بیساکھیوں کا استعمال کرتی تو یا پھر میں جاتی ہی نہیں, کیونکہ مجھے ایسا ہوتا تھا کہ مجھے تو جب ظاہر ہے میرا ایک نام تھا تو مجھے ہر ایک آرگنائزیشن میں اکثر بہت زیادہ آرگنائزیشنز کا گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز بھی تھی اس میں اور پرائیویٹ بھی, تو میں ان کا حصہ تھی, میں ان کی ماسٹر ٹرینر تھی اور ٹریننگز کی حوالے سے جو ہے میرا ایک نام تھا, تو جگہ جگہ میرے اسٹوڈنٹس تھے, ہر ایونٹ پہ مجھے بلایا جاتا تھا اور میرے لیے یہ ہوتا تھا کہ میں کیسے جاؤں گی, پتہ نہیں وہاں سیڑھیاں کتنی ہوں گی اور اگر مجھے بٹھایا جائے گا تو ایسی نہ ہو کہ وہ چیئر ایسی ہو کہ میں اٹھ کے اور وہ مجھ پہ ترس کھائیں, مطلب مجھے وہاں منزل پر شرمندہ پہنچنے سے پہلے وہ راستہ کیسا ہوگا یہ ذہن میں رہتا تھا, گاڑی کیسے ہوگی, پتہ نہیں میں بیٹھ سکوں گی کہ نہیں, کیونکہ میرے پیر لٹکے ہوئے تھے, ان کے وہ مسلز نے جوڑا ہوا تھا, ان کے بیچ میری جوائنٹس بالکل ختم ہو چکی تھی, تو میں ان کو اکثر باندھ دیا کرتی تھی. پین اتنی شدید ہوتی تھی کہ ایک ٹائم تو ایسا آیا کہ پورا دن میں نے کوئی 4-5 پین کلر انجیکشنز لگوائے اور دوسرے دن میں ہاسپٹلائز تھی, کیونکہ وہ اتنا مجھے سیویئر وومٹنگ اور وہ ہو گئی تھی کہ میں وہ برداشت ہی نہیں کر سکی. پین ختم نہیں ہوا پر میرے سٹمک نے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر دیا, میں اتنی خراب ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر 2009 میں پالیٹکس جوائن کیا کیونکہ میں خان صاحب سے بڑی متاثر تھی. پہلی ملاقات خان صاحب سے کب ہوئی؟ وومن ونگ کا میں حصہ تھی اور جب وومن ونگ میں مجھے لیا گیا ایز اے وائس پریزیڈنٹ KPK وومن ونگ میں, تو جس وقت ہم بنی گالا گئے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور خان صاحب کو میں دیکھ کے تو میں وہیں بالکل بھول گئی کہ میں مطلب اس بندے کو جس کو ہم جو ہمارے جو ہماری انسپریشن ہے, جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. تو جب ایک دم سے انہوں نے مجھ سے سوچا کہ آپ آج نہیں جانا, جیسے انکار کرتی آئی تھی پہلے, نہیں میں بہت تکلیف اٹھا کے گئی تھی کیونکہ بنی گالا کی سیڑھیاں اور اس طرح, اور وہ تو خان صاحب تو لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اوپر نیچے جو جس طرح کی جگہ تھی. آپ سٹک کے سہارے گئیں؟ نہیں میں سٹک بھی نہیں لے کے گئی تھی کیونکہ میں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں معذور ہوں. میں یہ چیز ہمیشہ پیچھے چھپاتی تھی کہ مجھ پہ کوئی ترس نہ کھائے. ہم لوگوں سے ہمدردی میں لوگوں کو مار دیتے ہیں. یہ بہت پیارا جملہ آپ نے ادا کیا. مطلب ہم ہمدردی نہیں کرتے, ہم ان کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. جب آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہو نا, بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بیچاری کہیں جا نہیں سکتی, یہ توڑ رہے ہیں اس کو. تو ایک شخص اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی اسٹرینتھ بنائیں, اسٹرینتھ بنے, بجائے اس کی کہ آپ اس کا حوصلہ توڑیں. آپ یہ کہ یس یو کین ڈو اٹ. ہاں, تو میں نہیں بتانا چاہتی تھی, میں سب کو کہتی تھی, جیسے سب تصویر کھنچاتے تھے پکچر, میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی بالکل. پین بھی ہو رہی ہوتی تھی, باندھا ہوتا تھا میں نے, بہت ساری پین کلر بھی میں نے کھائی ہوتی تھی, لیکن میں کھڑی ہوتی تھی کہ میرے لیڈر کو یا لوگوں کو, میرے کولیگز کو یہ نہ پتا چلے کہ مجھے پارٹی سے کوئی نکال نہ دے, کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتی. پھر جب خان صاحب نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے بالکل جیسے وہ چھوٹے بچے رٹے ہوئے نہیں آپ بتا دیتے ہیں, کیونکہ میں اس وقت ایک خواب کسی کیفیت میں تھی. اور خان صاحب نے جب نام پوچھا تو میں نے ایک ہی سانس میں اپنا نام بتا دیا اور میں بیٹھنا بھول گئی, میں وہیں کھڑی رہ گئی. تو بعد میں پھر میں نے سب کو بڑی خوشی خوشی بتایا اور میں اس وقت اپنے سارے دکھ, اپنی بیماری, اپنی کمزوری بھول گئی. مجھے لگا کہ نہیں, کیونکہ میری لائف میں اتنی پرابلمس تھی, اتنی پین تھی, لیکن میری جو ایک انسپریشن میں رہی, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, وہ خان صاحب کے سپیچ ہوا کرتے تھے. خان صاحب کے ہر ایک جلسے کا جو تقریر ہوتی تھی وہ میں نے سنی ہوتی تھی, اور جب مجھے لگتا میں ڈاؤن ہو رہی ہوں, اتفاق سے جیسے اللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, میں انہیں اپنا رہبر کہہ سکتی ہوں. اچھا, خان صاحب کی تقاریر کی بہت سارے ایسے جملے, ایک سے تو میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ کوشش آپ کرتے ہیں, کامیابی اللہ دیتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ جب تک کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو نواز دے اور کامیاب کر دے. یوں تو ویسے ضلع عمر صاحبہ بہت سارے ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں, ایسی شخصیات بھی ہیں, جیسے کہ آپ کے ساتھ ایک منظر صاحبہ بھی بیٹھے ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے, کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ خود کسی سانحے سے, کسی حادثے سے گزرے ہو نا, تو وہ سینسٹیوٹی ہی ایک مختلف ہوتی ہے. پھر آپ اس مخصوص کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو نارمل ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ تو اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ خود اس حادثے سے گزر چکی ہیں, آپ بڑے بہتر طریقے سے اس کی باریکیوں کو جان سکتی ہیں.
جی ہاں، میں جب ریزرو سیٹ سے مطلب ہم آ گئے اسمبلی میں، میرا نام آ گیا، تو اس کے بعد جو سب سے پہلے مجھے کمی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا تھا کہ میں 15 سال اور معذور رہ جاتی، لیکن اس وقت مجھے لگا کہ میں ایک اگر عوامی نمائندہ ہوں اور مجھ پہ اللہ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، کیونکہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں میں سے آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہو جو اس منصب پر فائز ہوتے ہو، تو یہ منصب نہیں ہے، یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی کہنا چاہیے کہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے اور اس کا سوال پوچھا جائے گا میرا خیال ہے، اور اسی چیز نے مجھے لگا کہ میری موبلٹی ریسٹرکٹ ہے، سب چلے جاتے تھے کولیگز اور میں حیران ہوتی تھی اب میں ان سیڑھیوں پہ کیسے چڑھوں، لفٹ ڈھونڈتی تھی، اکثر لفٹ نہیں ہوتی تھی، یا پھر سٹیئرز جو ہم بناتے ہیں تو اس میں فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ میں ایک سٹیئر سے دوسری سٹیئر پہ چڑھ کے نہیں جا سکتی تھی، تو یہ چیزیں جب میں فیس کرنے لگی تو میں نے، میری کولیگز نے بھی کہا کہ اپنا علاج کرواؤ۔ یعنی علاج اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس وقت آپ نے کروایا نہیں تب تک؟ نہیں کروایا، وہ رسپانسبلٹیز کچھ اور تھی نا۔ اچھا، لیکن علاج نہ کروانے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اچھا سارا فوکس اولاد پر ہے، یا کہ کوئی اور گھبراہٹ بھی تھی؟ نہیں، گھبراہٹ نہیں، اچھا، لیک آف اپرچونٹیز کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھ پہ بچوں کی ذمہ داری تھی، میری پرائیورٹی تھی بچوں کی ایجوکیشن، ان کا سارا ان کا دیکھ کہنا چاہیے، ان کی روزی روٹی جو ہے، میری جو کماتی تھی میں وہ سارا میں ان پہ خرچ کرتی تھی، میرے لیے اتنے پیسے نہیں بچتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بہت بڑا ایک ویکیوم تھا کہ ایسے انسٹیٹیوشنز یا ان میں اتنی کمی تھی کہ میں رسک نہیں لے پائی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پہ تجربہ کروں اور میں اپنے بچوں کی جو عام جو روٹین کے میں کام کر رہی ہوں ان سے بھی میں۔ دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کا جو بہت بڑا ایک میں کہنا چاہیے کہ مجھے جو عجیب سی بات لگتی تھی، ان کا علاج ان افورڈیبل تھا میرے لیے، کیونکہ پروسٹیٹکس اتنے ایکسپینسو ہیں، پھر ان کی سرجریز، ان کے سرجن کی فیس وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو راہ میں رکاوٹ تھیں، یا پھر میں کہتی ہوں کہ شاید بہتر وقت نہیں آیا تھا۔ وہ بہتر وقت کب اور آیا؟ وہ بہتر وقت جب آیا جب میں 2019 میں خان صاحب سے ایک میری میٹنگ تھی، ہم سب وہ اسمبلی تشریف لائے تھے اور کوئی بلز وغیرہ کا وہ تھا، تو میں سٹک لے کے کھڑی تھی ان کے سامنے اور ہم اپنے لیڈر، فرسٹ ٹائم جب آپ سٹک لے کے ان کے سامنے کھڑی ہاں تھی؟ جی، اوکے، تو میں سٹک لے کے کھڑی، تو مجھے کہا سٹکس کیوں اٹھائی ہوئی ہیں آپ نے؟ تو میں نے کہا سر میں ہپ جوائنٹ ایکسپائر ہے، تو وہ مجھے یوں کر کے دیکھا، تو میرے ساتھ میری کولیگ تھی، انہوں نے کہا نہیں سر ابھی ان کی سرجری ہونے والی ہے، حالانکہ میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا۔ اچھا، تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو خان صاحب ان کو کچھ کہہ دیں اور مطلب، تو کہتے ہیں اچھا سرجری کرانے والی ہو؟ میں نے کہا سر جی، تو کہا بس گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جانا، کیونکہ آپ لوگ جب گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنا علاج کرواؤ گے تو پتا چلے گا کہ عام آدمی کن تکلیفوں سے گزر کے آگے جاتا ہے، اور ان کا بھی اعتماد بحال ہوگا سرکاری اداروں پر، سرکاری تو اسپتالوں پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ وہاں میرے کچھ اور سینئر کولیگز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سوچ لو کیا کرنے جا رہی ہو اپنے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، پیر و مرشد کا حکم ہے، کیا بات ہے، یہ حکم ہے پیر و مرشد کا۔ تو اتنے سالوں کی مطلب جھجک کے بعد میں نے فائنلی گورنمنٹ ہاسپٹل کو چوز کیا، اور جب میں وہاں اپنے سرجن سے ملی تو اور زیادہ مجھے تسلی ہوگی کہ نہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر میں نے بالکل جس طرح کا ایک عام مزدور وہاں پر، جس دن میری سرجری تھی اس دن مجھ سے پہلے میں کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی، اور اس آدھے گھنٹے میں مجھ سے پہلے ایک مزدور جو گر گیا تھا، جس کی ہڈیاں بری طرح سے پیروں کی ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کو پہلے لے گئے اور انہوں نے کہا آپ ایم اے نہیں ہوں گی اپنے لیے ہوں گی، یہاں رولز ہیں، لا ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات۔ میں اس دوران 4-5 گھنٹے میں انتظار کرتی رہی اپنی سرجری کی باری کا، لیکن جو وہ ریکوری روم میں میں نے وہ جو پینفل سٹوری سنی بیفور اینڈ آفٹر سرجریز، انہوں نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا بالکل۔ مجھے لگا کہ میں اس کاز کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہوں، اور اس کے بعد میری ایک سرجری جب ہو گئی مئی 12 میں جو ہے 2019 کو میری ایک سرجری ہوئی، اس میں میرا ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے 2 انچ چھوٹا تھا۔ اچھا،
फिर मेरे शूज स्पेशल बने। अब वो ऐसा होता है अगर वो शू पाँव में नहीं होता तो मैं नंगे पाँव नहीं चल सकती। डिसबैलेंस जाहिर है। मतलब इतना भी कभी कभी बेड से पाँव नीचे उतारो भी तो मुझे इतनी वो तकलीफ होती थी। मैं कहती थी खुदाया जिनके एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है वो क्या करते हैं। क्योंकि जो मेरी सर्जरी दूसरी प्रोस्थेटिक्स डले आर्टिफिशियल जो मेरी वो डल गई, उसमें मेरी लेंथ पाँव की बढ़ गई और ये छोटी रह गई जो नहीं हुई थी अभी। ओके। तो उसके बाद तकरीबन 7-8 महीनों बाद दिसंबर को मेरी दूसरी सर्जरी हुई और 2020 को मैं जो है फाइनली अपने पैरों पे खड़ी थी। वो लम्हात कैसे थे? आंखों से आंसू? मेरा ख्याल है 20 जनवरी 2020 फिर मैं उस हॉस्पिटल गई और मैंने उनसे कहा कि आज से मैं आप लोगों की एम्बेसडर हूँ, मैं आप लोगों को जो मसले हैं वो मुझे बताएं। उस वक्त जब मैं ये वादा कर रही थी तो मुझे मेरे अंदर एनर्जी थी कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और खान साहब की टीम में हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं सिस्टम से टकराई तो मुझे 2 साल हो गए। छोटी चीजें कितनी मुश्किल बड़ी लगने लगी हैं, रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, हमारा सिस्टम कितना उलझा हुआ है, कितना पेचीदा है, काम करने वालों का गला घोंट दिया जाता है। लेकिन जो माफियाज हैं वो दिन ब दिन स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। इन्हीं से तो लड़ना है। और उनसे लड़ते लड़ते, क्योंकि पीरो मुर्शिद का हुक्म था कि जब तुम इस प्रोसेस से गुजरोगी, जो मैंने ऑब्जर्वेशन थी मेरी, वहां इतने मसले थे। वहां एक गरीब आदमी को जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है उससे लेकर उनकी ओटीज तक, वो सब इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर कर, और मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ वहां के अमले को, उनके सर्जन्स को, जो उन हालात में भी जिनकी सर्जरीज के रेट 100% है, सक्सेस रेट्स, वहां गरीब आदमी आता है। मैं समझती हूँ ऐसे नहीं लोग कहते कि गवर्नमेंट के इदारे अल्लाह की कहना चाहिए बड़ी नेमत है गरीब आदमी के लिए, बहुत बड़ा। और उसी इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करते करते अब मैं उनसे जुड़ गई। मेरी अब लाइफ का एक कॉज है कि स्पेशलाइज्ड ऐसा एक हॉस्पिटल होना चाहिए आर्थोपीडिक का, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो और जो अपनी मिसाल आप हो पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान अब ये है। बच्चे बड़े हो गए, पॉलिटिक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत की तरह करती हूँ। जबरदस्त। और अब मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ज़ुमर मोबिलिटी रेस्टोरेशन फाउंडेशन, जिसका हमारा है प्रिवेंशन, क्योर और रिहेबिलिटेशन हमारा स्लोगन है। जबरदस्त। चले भी होप और दुआ को है कि आपने जिस अच्छी कॉज के साथ इसका आगाज़ रखा, इसकी बुनियाद रखी, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबियाँ अता फरमाएं। और जिस तरह से आपने बतौर औरत ना सिर्फ एक माँ का किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बल्कि आपने अपने पाँव पर खड़ा होकर बताया कि नहीं, सिर्फ यही नहीं, सियासत में भी मैं किसी से पीछे नहीं हूँ और खान साहब की टीम में खान साहब की शाना बशाना मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। यहाँ पर मुनज़्ज़र साहिबा से भी हम बात करें क्योंकि एक सवाल छोड़े जा रही हैं हमारे पास दिल हुमा साहिबा, वो ये कि वो MA थी, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इतने वसाइल या उतने पैसे नहीं थे कि वो जाके प्राइवेट अदारे में एक अच्छा और बेहतर इलाज अफोर्ड कर सकती। लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल जो NGO पर एक बड़ा ओहदा रखने वाली डायरेक्टर मुनज़्ज़र साहिबा हैं, वो वहाँ पर इन हालात का सामना कैसे करती हैं? वो शख्सियात, वो माजूर बच्चे बच्चियाँ जो कि अपना इलाज नहीं मुमकिन करवा पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स उनका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर उनका अदारा किस तरह से उनको हिम्मत देता है, हौसला देता है और फाइनेंशियली जो उनकी हेल्प है वो करता है, वो सब बातें करते हैं। एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब आज हम डिस्कशन डिसेबिलिटीज की कर रहे हैं तो ये भी समझ पा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स डिसेबिलिटी के साथ इस दुनिया में आए, उसके लिए दुनिया को देखने का जाविया एक अलग सा होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा ऐसा रूनुमा हो जाए, हालात कोई ऐसे पैदा हो जाएं कि उसके बाद डिसेबिलिटी हो, वो तकलीफ शायद नहीं यकीनन ज़्यादा होती है। जब हम बात डिसेबिलिटी की कर रहे हैं, अब ज़रा बात हम आँखों की रोशनी की करते हैं।
بینائی کی کرتے ہیں. روشنی چھن جائے, اندھیرا آ جائے, کچھ نظر نہ آئے تو واقعی یوں لگتا ہے کہ مستقبل تاریک ہے. لگتا یہی ہے کہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا, آگے بڑھیں گے کیسے, آگے جائیں گے کیسے. ایسے افراد کے لیے جو کام ہو رہا ہے اب ذرا اس کی بات کرتے ہیں. سائٹ سیورز کی کنٹری ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, منزہ گیلانی صاحبہ. یو کے بیسڈ انٹرنیشنل این جی او ہے, 1985 سے پاکستان میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. بلائنڈنس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر فوکس ہے. منزہ صاحبہ پلیز تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا, 1985 سے لے کے 2021 تک کا سفر, کیا کچھ کر پائے پاکستان میں آپ لوگ پریونشن میں, ہم کس حد تک کامیاب ہو پائے؟ بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا. آج چونکہ معذوری کا عالمی دن ہے تو اس حوالے سے ایک پیغام تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ معذوری کسی شخص کے اندر نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے, اس میں موجود بیریئرز اور چیلنجز اس کو معذور بنا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ عاطف موجود ہیں, اکثر یہ ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ اگر سٹیئرز موجود نہ ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی سیکنڈ فلور پہ نہیں جا سکتا. تو ہر انسان کو انیبل کرنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے. سو ڈسیبلٹی لائز ود ان دا چیلنجز اینڈ بیریئرز ان دا انوائرمنٹ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جہاں تک سوال کہ آپ نے نابینا پن کے روک تھام کے لیے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو پاکستان میں ہم 1985 سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ بیلیف ہے کہ جب تک ہم حکومتی اداروں, خاص طور پہ منسٹریز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس, ان کے اندر گیپس کو ایڈریس کر کے ان کو مزید اسٹرینتھن نہیں کریں گے ان اداروں کو, تب تک آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ ہے, 90% of that support goes to the government institutions. There are hardly any NGOs, وہ بھی وہ NGOs ہیں جو complete charity based NGOs ہیں اور جو free treatment دیتی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. Otherwise all our support goes and channelized through government institutions. یعنی اس کو ہم یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو آپ لوگ بیسیکلی ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے جس طرح کی سپورٹ بھی ریکوائرڈ ہو, ان کی میڈ بھی اکوپمنٹ وائز, ٹیکنالوجی وائز, اسٹاف وائز, ڈاکٹر وائز, سیلری وائز, وٹ ایور اٹ از, تو وہ آپ لوگ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی, اس میں دو طرح کی سپورٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے جو سروس ڈلیوری فوکسڈ ہوتی ہے, جس میں ہم گورنمنٹ کے ہاسپٹلز اور منسٹریز کو فنڈنگ اور ٹیکنیکل ریسورسز دیتے ہیں, جس کے تھرو وہ اچھی سروسز ڈلیور کر سکیں, جس کے تھرو ہم ان کے ہیومن ریسورس کو ٹرین کر سکیں, جس کے تھرو ہم ان کا انفراسٹرکچر امپروو کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ پالیسی لیول پہ جو چینجز لانے کی ضرورت ہے, like if the government is developing a national health policy, education policy, we work hand in hand with them اور ہم ان کو اپنی ٹیکنیکل انپٹس دیتے ہیں, and we make sure کہ کوئی بھی marginalized communities کے challenges اس میں مس نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم نہ صرف نابینا پن کی روک تھام پہ کام کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ معذور افراد کے حقوق کی بحالی اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اس میں ایجوکیشن سیکٹر بھی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہے, all those sectors that encompass the rights of persons with disabilities. تو جو حال ہی میں بل پاس ہوا ہے سلسلے میں, اس میں یقینی طور پر بہت اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, آپ کی سپورٹ سے ہوا ہے, آپ نے پش بھی کیا رازر. تو یہ اس بل کی کامیابی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی مخصوص یا معذور افراد کو کس حد تک انکریج کر پائیں گے؟ دوسرا سوال میں نے کہا تھا کہ ذیل ہما صاحبہ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ اتنی حکومت میں رہنے کے باوجود وہ پرائیویٹ ادارے سے علاج نہیں کروا رہی تھی, کیونکہ ان کا سارا فوکس اپنی اولاد کی طرف تھا کہ وہ ان کی پرورش میں وہ پیسہ جو ہے فائنانس کر دیں. وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے, آپ کی این جی او ان میں کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے, ہم جن اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ ایک کمپلیٹ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی سروسز ہماری سپورٹ سے پرووائڈ کی جائیں گی یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہماری سروسز سے ڈیولپ ہوئے ہیں وہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیں گے یا بہت سبسیڈائزڈ ریٹس پر وہ پروویژن فراہم کریں گے. تو اس حوالے سے ابھی تک جتنی بھی سروسز ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں یا چیریٹی بیسڈ ہاسپٹلز میں دے رہے ہیں, یا تو وہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہیں اور یا بہت ہی لو کاسٹ پہ, وہ بہت کم قیمت پہ اور بہت کم فیس پہ وہ اپنی علاج معالجہ وہاں سے لے سکتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے ایکٹ کے حوالے سے کی, تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی. 2019 میں جب اسپیکر صاحب سے پہلی مرتبہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوا تو ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ان کے سامنے کہ اس وقت معذور افراد کا جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کی بحالی کے لیے لیجسلیٹو سپورٹ یا لیگل سپورٹ جو ہے اس کا فقدان ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے
کہ کرنٹ گورنمنٹ اس پہ کام کرے اور کوئی ڈسیبلٹی ایکٹ جو ہے خاص طور پہ فیڈرل لیول پہ ICT کے لیول پہ اس کا اپروول بہت ضروری ہے. اور اس پہ آلریڈی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, عاطف, آبیہ, اسی طرح CBID نیٹ ورک ہے ایک ڈسیبلٹی کا, ان تمام لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہوا تھا اور وہ بل ایک فارم میں موجود تھا جس کو جسٹ پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت تھی. اور اس وقت ہم نے ایک کیمپین چلائی ایکول ورلڈ کیمپین کے نام سے, جس نے اس پورے کام کو بہت بوسٹ دیا. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اسد کیسر صاحب کہ انہوں نے 2019 میں 3 دسمبر کو, جو کہ انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے ہے, اس دن اس کیمپین کو فلی سپورٹ کیا اور پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ وی وانٹ ٹو گیٹ دس بل اپرووڈ آن انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹی, اینڈ ود ان اے منتھ وہ جو بل ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروو ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کو یا اداروں کے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے, جس طرح آپ لوگوں نے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, اب تک کتنے ایسے پیشنٹس, یا اگر یہ فگرز آپ شیئر کرنا چاہیں اور اگر آپ کے پاس ہوں یہ فگرز, کہ کتنے ایسے افراد ہیں جن کا علاج آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا, آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا, اس NGO کے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو ایسٹیمیٹس ہی دے سکوں گی, لیکن ملینز میں ہے ان کی تعداد. میں اگر آپ کو صرف اسکول آئی ہیلتھ پروگرام کے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کروں کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جسے ہم اسکول بیسڈ آئی ہیلتھ پروگرام کہتے ہیں. اس میں بچوں کی اسکریننگ کی جاتی ہے, 5 سے لے کے 15 سال کے بچے جو اسکولز میں انرولڈ ہوتے ہیں ان کی آئی ہیلتھ کی اسکریننگ کی جاتی ہے. اس اسکریننگ کے بعد جو بچے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ود اینی آئی ہیلتھ پرابلم, ان کا باقاعدہ آفتھلمولوجسٹ یا آئی اسپیشلسٹ سے معائنہ کیا جاتا ہے. اور پھر جن کو اینک کی ضرورت ہوتی ہے ان کو فری اسپیکٹیکلس, فری چشمے دیے جاتے ہیں, اور جن کو کسی سرجری یا کسی وہ کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے, وہ علاج بھی ان کو فری دیا جاتا ہے. اب تک ہم پاکستان میں 18 لاکھ بچوں کی اسکریننگ کر چکے ہیں اور اس میں بہت سو کو ہم اینک دے چکے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں؟ پرائمریلی گورنمنٹ اسکولز ہیں. اچھا. پرائیویٹ اسکولز صرف یا مدرسے ہیں یا بہت گراس روٹ لیول پہ موجود کمیونٹی بیسڈ اسکولز. بالکل بالکل, کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ مدرسوں میں آئی ہیلتھ کے ایشوز کچھ زیادہ پائے جاتے تھے, کیونکہ وہ لو لائٹ میں پڑھتے ہیں, ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت گلومی ہوتا ہے, اس میں ان کو اس طرح کی انیبلنگ فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی جو عام طور پہ بچوں کے لیے ہونی چاہیے ریڈنگ کے وقت یا جس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو وہ ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کو بھی فوکس کیا. اور اس وقت پاکستان میں کتنے فیصد ایسے سرکاری ہاسپٹلز ہیں جہاں پر آپ کی آرگنائزیشن انہیں فائنینشلی سپورٹ فراہم کر رہی ہے؟ دیکھیے ہم اپنی جو سپورٹ ہے وہ منسٹریز کے تھرو چینلائز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم ان اداروں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اس میں فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ بھی ہے, پھر اب چونکہ ہیلتھ کا سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکے ہیں اور پروونشل انسٹیٹیوشنز اٹونومس ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں, تو ہم ہر پروونس میں جا کے ان کے ساتھ نیڈ بیسڈ انالیسس کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ سپورٹ دی جاتی ہے. ریسنٹلی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے, وہ یہ کہ ہر پروونس نے اپنا آئی کیئر کا ایک 5 سے 10 سالہ منصوبہ بنایا ہے جو آئی ہیلتھ فوکسڈ ہے, اور اس میں وہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جس میں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر سب اسپیشلٹی, جس طرح ڈاکٹرز کو اپنے ٹریننگ کے لیے اگر باہر بھجوانا ہے, ہم بہت سارے سینکڑوں ڈاکٹرز کو باہر کے ملکوں میں ٹریننگ دلوا چکے ہیں. جیسے ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ایک ایمرجنگ کاز آف بلائنڈنس ہے, یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر آپ کی بینائی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے جو اسپیشل سکلز چاہیے, سرجیکل سکلز, اس میں ہم نے بہت سے ڈاکٹرز کو ٹرین کروایا. اسی طرح بہت سے اور زبردست اسی طرح سے یہ سفر آپ کا چلتا رہے. ایک تو نام بڑا پیارا نا, سائٹ سیورز, اینڈ دیٹس واٹ یو گائز آر ڈوئنگ. آپ نظر عاطف صاحب کی طرف آتے ہیں. عاطف شیخ صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام. سر پہلے تو مجھے اس پروگرام سے متعلق بتائیں, یہ NGO ہے, یہ پروگرام کیوں کہتے ہیں اس کو, کس طرح سے کام ہوتا ہے. میں ایک اناؤنس کر دوں کہ یہ ایک واحد ادارہ کہہ لیں اس کو کہ جو اسپیشل یا ڈسیبلٹی سے جو لوگ لڑ رہے ہیں یا ڈسیبلٹی سے جو متاثر ہیں ان کے لیے ہے, اور ڈسیبل ہی اس کو رن بھی کر رہے ہیں, اسٹاف بھی سر جو ایسا ہے. ایسے آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. میں اکثر ایسا کرتا ہوں. بہت انٹرسٹنگ. ایسے ہے کہ پاکستان میں 3 طرح کے ادارے ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلے تو ہیں حکومتی ادارے جن کا کام ہے پالیسی میکنگ, سروس ڈلیوری, جس میں اسپیشل ایجوکیشن, ہیلتھ, ریہیبلیٹیشن تمام چیزیں شامل ہیں. دوسرا ٹیئر ہے INGOs اور NGOs کا, جہاں سے مس منازہ گیلانی نے جیسے بریف کیا کہ جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی وہاں جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کام کر رہا ہے. ایک تیسری قسم کی آرگنائزیشن ہے
جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہیں، جن کو تقریباً 30 سال ہوئے ہیں پوری دنیا میں ایمرج ہوئے ہوئے، وہ ہے آرگنائزیشنز رن بائی پرسن ود ڈسیبلٹیز دیم سیلف۔ اس سال کا جو تھیم ہے لیڈرشپ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان اداروں کو جو ڈسیبل لوگ خود چلا رہے ہیں ان کو اکنالج کیا جائے، ان کے کام پر سراہا جائے۔ تو اس کیٹیگری میں پہلے آرگنائزیشنز ہوا کرتی تھی جو ایک ڈسیبلٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھی، جیسے پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ، پاکستان ایسوسیشن آف دا ڈیف۔ کچھ تقریباً 1980 کی دہائی میں یہ کانسیپٹ آیا کہ کراس ڈسیبلٹی، یعنی ایسے آرگنائزیشن جو ڈسیبل پرسن خود چلاتے ہیں اور تمام ڈسیبلٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اسٹیپ از اے کراس ڈسیبلٹی آرگنائزیشن، جس میں تمام ڈسیبلٹیز کے لوگ جو ہے اس کی گورننگ باڈی میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی نمائندگی ہر پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے۔ اب میں ایک اس کا کانسیپٹ یہ بنا کیوں اور یہ ادارہ کیسے 1997 میں عمل میں آیا، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ مطلبہ ضلع ہما صاحبہ نے بتایا کہ ایک سامنے سیڑھیاں آ جائیں تو ڈسیبلٹی نظر آتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے، گاڑی کیسی ہوگی، راستہ کیسا ہوگا، ہم کیسے پہنچیں گے۔ تو ڈسیبلٹی ایکچولی انوائرمنٹ کے اندر انوائرمنٹ سے کریٹ ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المصور۔ تو وہ مصور اپنے شاہکار کو انکمپلیٹ نہیں بنا سکتا، انسان بالکل مکمل ہے۔ ہاں، سب انسانوں کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ اس کا مطلب ہے ڈائیورسٹی ہے۔ ہم ہر انسان کی کچھ اللہ تعالیٰ نے منفرد خصوصیات رکھی ہیں، ہم ان خصوصیات کو ایکسیپٹ کر کے اگر اپنا معاشرہ ترتیب دیں گے تو یہ انکلوسیو ہوگا، ہمیں کوئی ڈسیبلڈ یا معذور نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا معاشرہ اگر اس طرح ترتیب دیا جائے، سہولیات ایسی ترتیب دی جائیں، تو یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ اس وقت شروع ہوگی جب ہم ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے ایز اے لائف سٹائل۔ ایسا ہونا شروع ہوا، تبدیلی آئی۔ اب یہ تبدیلی یا ٹرانزیشن، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1997 میں جب ہم نے اسٹیپ کا کانسیپٹ جب اس کو کنسیو کیا کہ یہ اسٹیپ بنانا کیوں بنایا جائے ایک ادارہ، اس وقت حالات یہ تھے کہ معذور افراد کو وہ بنیادی سہولیات کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں سے ملیں گی، یعنی کہ مجھے ویل چیئر کہاں سے ملے گی، میں کون سے اسکول میں جا سکتا ہوں، بالکل بیسک انفارمیشن نہیں تھی۔ اور اس بیسک انفارمیشن نہ ہونے کے باعث پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ افراد، اگر ہم اندازے کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے اسٹیمیٹ لیں 10%، تو 2 کروڑ معذور افراد اپنے گھروں میں بند تھے، صرف اس لیے کہ ان تک وہ بنیادی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ اس انفارمیشن کو ہم نے اکٹھا کیا، ان ڈسیبل پرسن تک پہنچانے کی کوشش کی جو اپنے گھروں میں عمر قید کی زندگی گزارے، صرف یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ شروع میں ہم نے ایڈوکیسی پہ کام کیا، اسکولز میں، کالجز میں جا کے سیمینار کیے، ڈسیبل پرسنس کو ڈی سینسٹائز کیا۔ میں یہاں ورڈ یوز کرتا ہوں ڈی سینسٹائز، کیونکہ وی آر اوور سینسٹائز۔ جیسے کہ میڈم نے کہا کہ ہم بیچارگی ایک دم لے آتے ہیں دونوں سائڈ پہ۔ ڈسیبل پرسن کو دیکھتے ہی لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ وہ گھر واپس چلا جائے، اور جو ڈسیبل پرسن خود ہیں وہ ساری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں میں تو بیچارہ ہوں، میری مدد کریں۔ اور وہ جو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیریٹی کا ایک عجیب سا کلچر بن جاتا ہے، آپ کسی ٹریفک لائٹ پہ گاڑی روکیں، ایک ڈسیبل پرسن اپنا ڈسیبلٹی دکھا کے بھیک مانگ لیتا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جن کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ ہمیں ڈسیبل پرسن، چاہے وہ وداؤٹ ڈسیبلٹی اور ڈسیبلٹی، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایز ان کے لائف سٹائل کہ کوئی کیسے چل رہا ہے۔ ہاں، the way they are۔ پوری دنیا میں اس کے اوپر اس وقت ایڈوکیسی ہو رہی ہے کہ ڈائیورسٹی کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ ہر طرح کے لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں رنگ، کلر، ہائٹ، ان چیزوں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے۔ ڈسیبلٹی تو پھر بہت بڑی چیز ہے، ہم تو رنگ اور ہائٹ کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں کہ یار ایسا۔ میں ایک انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ یہاں بتانا چاہوں گا۔ اکثر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اٹس ویری کامن، مطلب یہ میری زندگی میں جب سے میں پیدا ہوا 40 سال میں یہ سوال مجھ سے 40,000 دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا تو ٹیکسی والے نے مجھ سے پوچھا آپ شروع سے ہی ایسے ہیں؟ میں کہا جی میں ایسے ہی ہوں۔ اس نے کہا علاج نہیں کروایا؟ میں کہا جی کروایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا آپ شروع سے ہی ایسے ہیں؟
उसने कहा जी मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा आपका रंग सामने है, कभी इलाज नहीं करवाया? जबरदस्त अच्छा, वो किसी से पूछेगा नहीं। उसके आखिर में मैंने उनसे माजरत की, ही वॉज ग्रे हेड मैन। मैंने कहा यार माइंड ना कर दे, बुजुर्ग हैं। मैंने कहा जी आपने माइंड कर दिया? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आज नई चीज़ सीखी है। हम क्या अपने आप को सुपरमैन समझते हैं जो हम लोगों के अंदर कमी तलाश करने चल पड़ते हैं? खैर, इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए सामने कि हम डिसेबिलिटी को एज अ डाइवर्सिटी कैसे एक्सेप्ट करवाएं, हमने स्टेप ऑर्गेनाइजेशन बनाई। शुरू में हमने एडवोकेसी पे काम किया, लोगों को बताया कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता चल के वी बिकेम द पाकिस्तान फर्स्ट एवर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि INGOs NGOs डिसेबल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम इस नॉलेज को जानते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम खुद काम करें। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें साइट सेवर भी शामिल है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं बाप जी, पे। हमने 20 साल इनके साथ मिल के काम किया। इनके साथ मिल के हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, जिससे मिलियंस में लोगों को फायदा पहुंचा। पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वी जस्ट होप कि इन फ्यूचर भी पहुंचे। आपने एक बात की यहाँ पे माहौल को साजगार बनाने की, कि माहौल को साजगार बना लें तो कोई माजूर नहीं रहेगा। ज़रा आपकी तरफ यही क्वेश्चन लेके, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहाँ पर नॉर्मल लड़के लड़कियाँ भी आपको नजर आते होंगे, और ये बताइएगा कि उनके दौरान जब आप अपने आप को पाती हैं, कैसा महसूस होता है? सोसाइटी में रहने वाले बाकी स्टूडेंट्स का किरदार कितना इम्पैक्ट डालता है उस शख्सियत पर? देखिए, सबसे पहले जो मैटर करता है वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट करोगे, दूसरा आपके खुद रिस्पेक्ट करेगा ही। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा कैसे आपको वैल्यू कर सकता है, या दूसरे आपको भी वो मेरा ये है कि मैं जैसे उन्होंने कहा, तो मैं अक्सर औकात में अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ शेयर करते इसलिए अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो फिर सेंसिटाइज होते हैं या सिंपैथेटिक होते हैं, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। एंड टू बी ऑन द सच ए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये बहुत एक मेरे लाइफ का एक स्टेज गुजरा है। स्कूल लाइफ में आई हैव फेस्ड चैलेंजेस, लेकिन ये है कि कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स भी थे। दूसरा, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि जिसे इन्होंने कहा कि आपको क्या हुआ है, आप ये नॉर्मल, मेरे लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन कि आपको क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर मी। तो वो है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं भी उनके साथ उन सिचुएशन में कमेंट कर जाती हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि इसको क्या। लेकिन हाँ, मुझे ये है कि मैं अवॉइड करती हूँ, अभी नहीं, एक मेरी लाइफ के एक सिचुएशन ऐसा, एक पार्ट ऐसा था कि मैं अवॉइड करती थी पब्लिक गैदरिंग में। अभी भी ये है कि फैमिली फंक्शंस हमारे जो बहुत साइड के बहुत नज़दीक होते हैं, वहाँ पे जाना मैं पसंद करती हूँ। थोड़ा सा दूर हो तो फिर उसमें वो होता है कि आपको लोग ना, मुझे जो वो लोगों का वो अंदाज बुरा लगता है, जो आपको घूरते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो करते हैं, वो एक दूसरे के साथ के अच्छा देखो बेचारी वो आ गई है इस तरह, और आपको महसूस हो जाता है कोई क्या बात कर रहा है, वो आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की नजर आप पर होती है तो आपकी नजर उनके रवैयों पर होती है। हाँ, तो सोशल अवेयरनेस की हमारे लिए ज्यादा जरूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के थ्रू कि जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी एंकर्स है, और जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटीज है, वो कैंपेन काइंडली एक प्रॉपर कैंपेन को डिज़ाइन करे कि जो ये सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है इनको नॉर्मली डील करना है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाँ, यस आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय एजुकेशन करियर। अक्सर औकात ये भी होता था कि मेरी स्कूल ट्रिप्स होती हैं, कॉलेज ट्रिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी ट्रिप्स होती हैं, एंड वो एक यादगार लम्हा होता है फ्रेंड्स के साथ। तो आप वो मेरा वो थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट था, क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर पा सकती थी, और ये है। और दूसरा, थ्रू आउट माई एजुकेशन करियर मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड टीचर्स मुझे मिले, एंड colleagues were also nice. मुझे भी याद है कि मैं जब पेशावर में मैं जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने मैट्रिक किया है, तो उधर जब मेरा एडमिशन हो रहा था, तो उधर मैं वाहिद केस ऐसी थी जो उनको लगा कि मैं स्पेशल पर्सन, तो उनको जब वो उधर मेरा हो रहा था
एडमिशन सब कुछ, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि सॉरी ये हमारे लिए एक स्पेशल केस है, हम इसको नहीं ले सकते, अच्छा। एडमिशन कैसा इसको हम हो नहीं दे गया? सकते। सो मेरी मदर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि केस क्या है कि आप क्यों, मतलब रीज़न क्या है आपकी कि आप क्यों नहीं लेना चाहते? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने स्पेशल पर्सन को डील नहीं किया कभी, तो हम इसको सॉरी टू से हम एडमिशन नहीं दे सकते। फिर वो बहुत ज़्यादा, फिर मैंने उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ किया कि नहीं ये इस तरह है उस तरह है। फिर बैक टू डोर बाबा ने भी थोड़ा सा, आपकी लाइफ की कामयाबी होती है आपकी फैमिली से और पेरेंट्स से होती है। तो मैं समझती हूँ अगर मैं आज आपके साथ बोल सकती हूँ कामयाब हूँ या मेरे, तो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरी फैमिली की मेरे support साथ है। सपोर्ट है, जो कि ऑफर मेरे साथ करते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है लाइफ की कि मैं एक ऐसे ख़ानदान की में हूँ कि बेटी हुई ऐसे ख़ानदान में हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और दूसरा ये कि वो अवेयरनेस बिल्कुल। जिधर है। ज़ला वो तो खुद कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत किस्मत जी, लेकर वो आई हैं। उनका है। तो ये सच है कि हमने खुद ही अपना करवाना है। दूसरे एजुकेशन उधर मैंने फेस किया। फिर थोड़ा सा वो जब मैंने उधर 6 से उधर स्विच किया था, एंड क्योंकि उससे पहले मैंने इन 6th क्लास आई स्विच टू पेशावर, एंड इधर पेशावर में वो इस स्कूल से मैंने किया था, तो उधर मुझे ये सिचुएशन फेस करना पड़ा। एंड व्हेन आई डिड माय मैट्रिक, एंड जब हमें फेयरवेल पार्टी थी, तो प्रिंसिपल मेरी फ्रंट पे बैठी हुई थी। तो प्रिंसिपल मैंने उधर जब स्पीच किया, उसके बाद जब प्रिंसिपल की आई कांटेक्ट मेरे साथ हुई, तो मुझे कहते कि बेटे यू हैव कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया है। कहते कि बेटे आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे ये था कि आप शायद किसी तरीके से स्पेशलिटी है आप में, तो आप नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट नहीं करने पड़ेंगे, तो उस तरह नहीं कर सकोगी। तो मुझे कहती है आपने एक किया कि आपने उनको कर दिया अपने साथ अकोमोडेट। तो वो ये है कि हमारी सोसाइटी समझती है कि हमें अकोमोडेट करना, हालांकि आपने उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। लेकिन वो ये हुआ कि उधर जब मैं गई तो वो उनको क्या बात है, कौन किसको अकोमोडेट कर रहा है, कौन किसको अकोमोडेट कर रहा है, ये सिर्फ मेरा सोच की हो बात गया है। था उनके साथ। मींस तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर इस तरह कॉलेज लेवल पे मुझे याद है कि जब मेरा एडमिशन हुआ, तो 2 दिन बाद मुझे कोऑर्डिनेटर ने मींस अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि मुझे मींस नॉर्मल स्टूडेंट्स मुझे कहते थे, वो मुझे थोड़ा से वो अलार्मिंग सिचुएशन या कहते या सरप्राइज सिचुएशन इसलिए लगी क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे वो मुझे कह रहे थे कि हमें तो किसी ये इज्जत नहीं बख्शी कि कोऑर्डिनेटर के ऑफिस या प्रिंसिपल के ऑफिस में हम चले जाए। तो मुझे लगा कि शायद ये सिचुएशन हो। तो फिर जब मैं उधर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ से उन्होंने पूछा और कहा कि आपको क्योंकि वो तो उधर उस तरह की सिचुएशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कोई इशू अगर होगी तो ये वो सारा वो क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मेरी मदर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, शी कैन मैनेज एवरीथिंग एंड शी कैन मैनेज द सिचुएशन, वो इस इन्वायरमेंट में अकोमोडेट कर सकती है। फिर और अब यूनिवर्सिटी में तो आपको खैर पता है कि वो है स्पेशल कोटाज होते हैं, होने भी चाहिए। अभी आज ही मेरी हुई है बात अपने कोऑर्डिनेटर से, हमारी होती है उधर बात, तो मैंने सजेस्ट किया है कि उधर यूनिवर्सिटी में एक लिफ्ट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में देयर शुड मस्ट बी लिफ्ट, क्योंकि एक्सेसिबल होना चाहिए। हाँ, एक्सेसिबल होना चाहिए, रैंप्स होने चाहिए और लिफ्ट्स होने चाहिए और ग्राउंड फ्लोर तक होनी चाहिए। ये नहीं कि बस 3 फ्लोर्स है तो उस 3 फ्लोर्स पे चलेगा, ग्राउंड फ्लोर पे वो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं। उधर रैंप्स होने चाहिए, लिफ्ट्स होने चाहिए, वो स्पेशल वॉशरूम्स होने चाहिए एंड पार्किंग एरियाज या इस तरह सारा अकोमोडेट होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में तो स्पेशल सीट्स होती है और इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन को भी हम इनकरेज करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की, इंक्लूसिव एजुकेशन, बिकॉज ये ना हो जिस तरह उन्होंने फेस किया स्कूल में कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, कि हमने कभी स्पेशल बच्चे को ट्रीट नहीं किया, मैनेज नहीं किया। तो ये जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी इदारा है, जब भी कोई वहां पर जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, ये सोचकर नहीं कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, ये सोचकर भी नहीं कि कोई फर्ज है, ये सोच के इट्स जस्ट नॉर्मल। आपने उसको अकोमोडेट नहीं करना, वो आपको अकोमोडेट करे। सोच आपने अपनी बदलनी। अभी आपकी तरफ आते हैं, लास्ट में थोड़ा सा बताइएगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, बिकॉज आपने ज्यादा इसको करीब से समझा, इसको करीब से जाना, आपकी अपनी लाइफ एक स्ट्रगल है, तो जिसने खुद स्ट्रगल की हो
وہ دوسروں کی اسٹرگل کم کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. تو کیا کیا پروجیکٹ آپ نے کیے اسٹیپ کے ساتھ؟ تھینک یو سو مچ. دس از مائی آنر کہ میں آج یہاں پہ سب ڈگنیٹریز اور اسپیشلی اسپیکر نیشنل اسمبلی آنریبل اسد کیسر صاحب اور مزل ہما کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ اینڈ میننگ فل پارٹیسپیشن آف پرسنس ود ڈسیبلٹی. اور اس کی ایک جو ایگزامپل ہے، ٹرو ایگزامپل پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہم لوگ پارلیمنٹیرینس کے ساتھ مل کر پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی ریپرزنٹیشن کو اتنا ویزیبل بنا چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے اپنے رائٹس کے لیے بات کرنا اتنا مشکل نہیں رہا. ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ویژن اتنا کلیئر ہے کہ ہم نے رائٹس کے اپروچ کو ایڈاپٹ کرنا ہے. ہم چیریٹی پہ یا ڈفرینٹ لائک اسپیکٹ پہ، ریہیبلیٹیشن پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایکول ایکسیس ہو ٹو سپورٹ ٹو جسٹس. لیکن آج کے دن جہاں پہ ہم سیلیبریشنس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا جو عمر قید کی زندگی ابھی بھی اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں. 10 to 15% جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ہے. 50% ان میں سے خواتین باہم معذوری ہیں، اور ان میں سے بھی 80% رورل ایریاز میں رہ رہی ہیں، جو جینڈر بیس وائلنس، سیکشول ہراسمنٹ، ان سب چیلنجز کو ابھی تک فیس کر رہی ہیں. ان کے لیے ہم سروس سسٹمز، پولیس اسٹیشنز ایکسیسیبل کیسے بنا رہے ہیں، ہم پالیسیز ریفارمز کیسے لے کر آ رہے ہیں. صرف ڈسیبلٹی پالیسیز نہیں، بلکہ جتنی بھی مین اسٹریم پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کے اندر چینج آنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو آج کا دن ہم لوگ 3 دسمبر پارلیمنٹ ہاؤس میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز، UN، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سب لوگ موجود ہوں گے، اور اسپیشلی سارے پارلیمنٹیرین جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، ہماری رائٹس اور اس کی آواز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں پریکٹیکل اسٹریٹجیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ فائنینشیل ایلوکیشنز کیسی ہو رہی ہیں، بجٹری ایلوکیشن، بجٹ آنے والا ہے، وہاں پہ ڈسیبلٹی کا کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ریپرزنٹیشن، جیسے مزل ہما از اے گڈ ایگزامپل فار اس، اور ہماری ایمبیسڈر ہیں. تو اسی طرح ہم لوگ جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی ریزرو سیٹس ہونی چاہیے. تھرڈلی ہم لوگوں کو ڈیٹا کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کاؤنٹ ہو کہ کتنے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں. ڈیزاسٹرز آتا ہے، ہوا بھی کہ آپ ایٹ لیسٹ نادرا کو جس طرح کہا گیا کہ آپ آئی ڈی کارڈ ایشو کریں. جی اب جیسے ڈیزاسٹر آتا ہے، کووڈ رسپانس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ گھروں کے اندر ہیں، کن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، کن کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. ان کی نشاندہی ہونا جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ انفارمیشن نہیں جا سکتی. پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جن کی پوری پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے. وی ہیو نیشنل ریویوز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. تو وہاں پہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو، آواز کو کیسے شامل کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹیز، جس میں زلیخا اور اسد کیسر صاحب نے بہت سپورٹ کیا. کیونکہ ہم ہر سال انٹرنیشنل ڈے پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو مین ایونٹ ہوتا ہے وہ وومن ود ڈسیبلٹیز کی بات کی جاتی ہے. تو ہم وہاں پہ ان ایوانیوں میں اور ان پلیٹ فارمز پہ ہم زیادہ سے زیادہ ویزیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایک کمٹمنٹ کہ ہم لوگ وومن ود ڈسیبلٹیز، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ساتھ لے کر چلیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں تاکہ وہ ایک ڈگنیفائڈ لائف گزار سکیں. ایز ریلوے منسٹر ہے، اس کے لیے کوئٹہ سے نہیں آ سکے، تو اس لیے 22 تاریخ عدالت نے فکس کی ہے جب وہ کنسیڈر کریں گے اس اپالوجی کو. 22 دسمبر. سو یہ انشاءاللہ یہی کرنا چاہیے. اگر ایسی بات ہو جائے کسی ادارے کے ساتھ تو میرا خیال ہے سب سے بہتر ایکشن، سب سے اچھی سٹیپ یہی ہوتی ہے کہ آپ معذرت کر لیں. تھینک یو ویری مچ. ہے کہ معذرت کر لی جائے. عدالت نے 22 تاریخ مقرر کی ہے، یہ کہنا ہے بیرسٹر علی ظفر کا. وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.
کریں اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے انہیں اس طرح سے اس ملک کا باوقار شہری ہونے کا کہتے ہیں کہ رتبہ بھی دینا ہے اور وہ مقام بھی دینا ہے جو کہ وہ بالکل ہماری طرح ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ حقارت کی نظر سے یا ان کے لیے اسپیشل سینٹرز کا قیام کر دیا جاتا ہے، اس طرح سر نے کہا نا کہ وہ دیکھ توبہ توبہ کہتے ہیں، تو یہ والا تو بالکل بھی نہیں کرنا. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک معذور شخص کی طرف سے کوئی ایلیگیشن ہے، ہم خود اس کے وٹنس رہے ہیں بہت ساری تقریبات میں. تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی پیارا اس حالت میں موجود ہے تو اس کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، اس کا سہارا بنیں، اس کو بیچارہ کہہ کے اس کی دل آزاری مت کریں. یعنی اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. صرف آج کے دن یہ تہیہ نہیں کرنا، اگلے پورا سال یہی کرنا ہے، اس کو ایکٹ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. عابیہ، زلا، منزہ، زلیہما، عاطف صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. ہمیں ایک سمجھ لیں ایک نئی موٹیویشن کہنے کو ملی ہے کہ ہمیں بھی صرف آج کے دن نہیں، آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم ضرور اس پر بار بار بات کریں. اور یہ وہ سوشل کاؤنسلنگ ہے کہ ہم یہاں سے آج اٹھنے کے بعد بھی اپنے گھروں میں جانے کے بعد، ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے کے بعد ہم آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. چلیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کو. اللہ حافظ.